السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا جواهر العربية. اليوم نتعلم الكلمات الشائعة حول المسجد. محترم مشاہدین اور پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے المسجد، یعنی ہم مسجد سے متعلق جو مفردات اور کلمات ہیں وہ سیکھیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عموماً مسجد سے متعلق جو الفاظ اور مفردات ہیں اور کلمات ہیں ان کو ادب کی کتابوں میں بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، اور عموماً آپ کو یہ ٹاپک انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر بھی نہیں ملے گا، جبکہ مسجد سے متعلق بہت سارے کلمات ایسے ہیں جن کو ہم بولنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں وہ ان کی عربی نہیں مل پاتی اور بڑی دشواری ہوتی ہے۔ تو میں وہ تمام الفاظ اور تمام کلمات جو بھی مسجد سے متعلق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے، بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی تاخیر کے، المسجد، مسجد۔ اب یہاں پر مسجد کئی طرح کی ہوتی ہے، یہاں عرب میں مسجد کئی طرح کی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے یہاں بھی ہو، مجھے وہاں کا علم نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو ہم نے دیکھی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، مسجد فروض، جس کے اندر صرف فرض نمازیں ہوتی ہیں، 5 ٹائم کی نمازیں ہوتی ہیں، اس میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 2، مسجد جامع، جامع مسجد، جس کے اندر 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے۔ نمبر 3، مسجد خصوصی، پرائیویٹ مسجد۔ یہ پرائیویٹ مسجد یہاں پر کسی شیخ کی ہوتی ہے یا کسی کی اپنی ہوتی ہے، شیخ کی نہ ہو، کسی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کمپنی کی بھی ہو سکتی ہے، شیخ کی بھی ہو سکتی ہے، یا کسی ادارے کی اپنی مسجد ہوتی ہے، وہ خصوصی مسجد ہوتی ہے، اس میں اوقاف کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، وہ ان کی اپنی مسجد ہوتی ہے اور اپنے طریقے سے وہ نظام چلاتے ہیں۔ نمبر 4، مسجد مصنع، لکڑی والی مسجد۔ عموماً یہ مسجد ایسی جگہوں پر رکھ دی جاتی ہے جہاں پر لوگوں کا گزر ہوتا ہے، یا جنگل وغیرہ میں، یا اسی طریقے پر کہیں ضرورت پڑنے پر یہ مسجد عارضی اور موقت طریقے پر رکھ دی جاتی ہے تاکہ لوگ نماز پڑھ سکے۔ عموماً مارکیٹ میں بھی ہوتی ہے ایسی بہت سی مسجدیں، کمپنیوں کے اندر اس طرح کی مسجدیں ہوتی ہیں، لکڑی والی مسجد۔ تو یہ ہے مسجدوں کی اقسام۔ آگے دیکھیے، منارۃ، مینار، قبۃ، گنبد، منبر، منبر، محراب، محراب، صف، لائن، صف جو نماز کے لیے بنائی جاتی ہے، امام، امام، مصلی، نمازی مرد یا مقتدی، مصلیۃ، نمازی عورت، فراش یا عامل النظافتی، صفائی کرنے والا، کلینر۔ یہاں پر عموماً عرب کے اندر ایک مسجد میں 3 آدمی ہوتے ہیں، صفائی کرنے والا الگ ہوتا ہے، اس کو فراش یا عامل النظافہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مؤذن جو اذان دینے والا ہوتا ہے، اور اس کے ذمہ نماز پڑھانی بھی ہوتی ہے امام کی عدم موجودگی میں، اور ایک ہوتے ہیں امام صاحب جو اصل امام ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فراش، اس کا کام ہوتا ہے صفائی کرنے کا۔ مؤذن، مؤذن اذان دینے والا۔ مئذنۃ، اذان دینے کی جگہ، مینارہ۔ آج کے دور میں کیونکہ مئذنہ جو ہوتا تھا وہ پہلے زمانے میں ایک اونچی جگہ بنائی جاتی تھی جہاں پر کھڑے ہو کر مؤذن صاحب اذان دیتے تھے۔ آج کے دور میں آپ اس کو مینارہ کہہ سکتے ہیں، چونکہ مینارے کے اندر اسپیکر لگائے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے دور دراز لوگوں تک جو بسنے والے ہیں ان تک آواز پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ غرفۃ الامام، امام کا کمرہ۔ بیت الامام، امام کا گھر۔ مصلی الرجال، مردوں کے نماز پڑھنے کی جگہ، مینس پریئر روم۔ عموماً یہ مارکیٹ وغیرہ میں اور اس طرح کی جگہوں پر یہ فرق کیا جاتا ہے کہ مصلی الرجال الگ ہے اور مصلی النساء الگ ہے۔ مصلی النساء
عورتوں کے نماز پڑھنے کی جگہ، لیڈیز پریئر روم. حمام باتھ روم ٹوائلٹ. دیکھیے یہاں پر 3 لفظ ہے جو یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں. حمام، متوضع، دورات المیاہ. ان تینوں کا اطلاق تقریباً ایک ہی چیز پر ہوتا ہے. عرب میں، پورے عرب میں تقریباً باتھ روم، ٹوائلٹ اور وضو خانہ یہ ایک ہی جگہ پر بنا دیے جاتے ہیں. وہیں پر وضو خانہ بھی ہے، وہیں پر ٹوائلٹ وغیرہ بھی ہے. تو اس پورے پر حمام کا بھی اطلاق ہوتا ہے، اس پورے پر متوضع کا بھی اطلاق ہوتا ہے، اس پر دورات المیاہ کا بھی اطلاق ہوتا ہے. ایک دوسرے کے لیے یہ الفاظ بولے جا سکتے ہیں. دیکھیے حمام باتھ روم ٹوائلٹ، متوضع وضو خانہ، دورات المیاہ بیت الخلا ٹوائلٹ باتھ روم. ساحت المسجد مسجد کا گراؤنڈ میدان، قاعۃ المسجد مسجد کا ہال، سماعۃ اسپیکر، میکروفون یا مذیاع یا مکبر الصوت مائک، میکروفون سلکی وائر والا مائکروفون، میکروفون لاسلکی وائرلیس مائکروفون جس میں وائر نہیں ہوتی. حامل القرآن رحل جس پر ہم قرآن رکھ کر پڑھتے ہیں، حامل القرآن الخشبی لکڑی والی رحل، حامل مصحف طویل لمبی رحل جو عموماً آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے اور اپنے سامنے وہ جو لمبی سی رحل لگتا ہے جس پر قرآن رکھ کر پڑھ لیتا ہے. کرسی مصحف ہندی رحل، عموماً اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو ہمارے مدارس میں بھی یوز کی جاتی ہے اور بچے اس کو یوز کرتے ہیں اور مدرسوں کے اندر بھی اس پر قرآن رکھ کر پڑھتے ہیں. ساعۃ الیکٹرونیۃ الیکٹرونک گھڑی، ساعۃ جداریۃ دیوار گھڑی، تقویم کیلنڈر، رف المصحف یا دولاب المصحف قرآن کی شیلف الماری جس میں قرآن پاک رکھے جاتے ہیں، مکیف اے سی، مروحۃ پنکھا، سجادۃ کارپیٹ، حصیر چٹائی، حصیرۃ بلاستک پلاسٹک چٹائی، غرفۃ المائکروفون مائکروفون روم، خزانۃ الماء پانی کی ٹنکی، نافذۃ یا شباک کھڑکی، اذان اذان، صلاۃ نماز، قیام اللیل یا صلاۃ التہجد تہجد کی نماز، درس درس سبق. دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے. مدرسے کی درسگاہوں میں جو سبق ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور اس تناظر میں جب مسجد کے اندر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے تو عموماً کتاب پڑھنا اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں پر بھی عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد امام صاحب کتاب پڑھتے ہیں، اس پر درس کا اطلاق ہوتا ہے کہ امام صاحب نے درس دیا، کتاب پڑھی. درس درس سبق، محاضرۃ لیکچر تقریر، جو آدمی بیان کرتا ہے تقریر کرتا ہے اس کو بولتے ہیں محاضرہ. خطبۃ خطبہ، عموماً اس کا اطلاق ہوتا ہے جو ممبر پر کھڑے ہو کر جمعے کے روز یا عید کے روز خطبہ دیا جاتا ہے. محاضر محاضر لیکچرر مقرر جو تقریر کرنے والا ہوتا ہے. اقامت اقامت نماز کے لیے جو دی جاتی ہے. لوحۃ الاعلان اشتہاری بورڈ، اعلان کا بورڈ، عموماً مسجد کے اندر بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پر کوئی اعلان وغیرہ چپکا دیتے ہیں بتلانے کے لیے کہ یہ اس طرح کی تعمیم ہے یا اس طرح کا اعلان ہے. ثلاجۃ فریج، ابریق لوٹا، حنفیۃ ٹونٹی پانی کا نل، مرحاض عربی عربی ٹوائلٹ یعنی جس میں انسان اپنی حاجت کو نیچے والی جو ٹوائلٹ ہوتی ہے اس پر بیٹھ کر فارغ ہوتا ہے. مرحاض انجلیزی انگلش ٹوائلٹ یعنی کرسی والی ٹوائلٹ جو اوپر والی ہوتی ہے. مندیل ورقی ٹیشو پیپر. صندوق الزکاة
یا صندوق الصدقتی یا صندوق المالی، پیسوں کا ڈبہ، چیریٹی باکس جو عموماً مسجدوں کے اندر رکھ دیتے ہیں تاکہ مسجد کی امداد ہو اور اس سے جو ہے مسجد کے لیے چندہ وغیرہ جمع کر سکے۔ تو یہ تھے مشہور کلمات جو مسجد سے متعلق ہے اور مسجد کے اندر ان کا استعمال ہوتا ہے۔ عموماً یہ چیزیں آپ کو بہت تلاش کرنے کے بعد ہی مل سکتی ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں ان تمام کو ایک جگہ جمع کروں اور پیش کروں۔ تو آپ حضرات ان کو یاد بھی کیجئے اور ان کو استعمال بھی کیجئے، اور اگلا ٹاپک کیا ہونا چاہیے وہ ہمیں بتائیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، وإلی اللقاء، مع السلامہ۔